بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام بچے ثم إذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتهي عمل نا عامل عملا کہ عملا بالعمل لا ينتقد ذلك بمجرد التحري. توجہ جی، مسئلے شروع ہیں، پھر آگے بات آ رہی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بندے نے تحری کی، کیا کی؟ جہاں تحریک کرنے کی اجازت تھی. ایک تو نا بھی دلیل نص موجود ہو پھر تحریک کی گنجائش نہیں ہے، وہاں نص نہیں، تحریک پر عمل کرنا ہے. اس نے تحریک کی، اس نے اور تحریک کر کے تحریک کے مطابق عمل بھی کر لیا. تحریک کے مطابق یہ تحری پکی ہو گئی عمل کی وجہ سے. اندنا تحری موقد ہو گئی کس عمل کے ساتھ. اب اگلا وقت آیا، کیا آیا؟ تو تحری بدل گئی. تحری اب تعارض ہے. ایک تحری وہ ہے جو عمل کے ذریعے موقد ہو چکی ہے، اب یہ دوسری نری تحری ہے. پہلے کو ترجیح ہوگی اسی پر عمل کریں گے، دوسری تحری پر عمل نہیں کریں گے. مثال آندی پہ یہ ایک شخص نے تحری کی، ایک کام کرنا تھا، جہاں شریعت کہتے تحری کر، دوسری دلیل کوئی نہیں ہے. اس نے تحری کر کے اس پر کیا کر لیا؟ یہ تحری مؤکد بالعمل ہو گئی. اگلا وقت آیا تو تحری بدل گئی. تحری یہ اکیلی تحری ہے، یہ تحری مؤکد بالعمل ہے. ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا ہے کہ کون نہیں ہو گیا، گویا یہ دو نصیں ہیں. اب یہ جو تحری مؤکد بالعمل ہے نا، اس کو ترجیح ہے نری تحری پر، یعنی اگلے وقت میں بھی اسی تحری پر عمل کرے گا، نئی پر عمل نہیں کرے گا. گوگو ایک شخص نے تحری کی جہاں تحری کی اجازت ہے اور نص کوئی نہیں ہے، اس نے تحری کر کے اس پر عمل کر لیا. تحری کر کے یہ تحری مؤکد بالعمل ہو گئی. اگلا وقت آیا تحری بدل گئی. تحری بدل گئی. اب مقابلہ آ گیا تحری مؤکد بالعمل کا محض تحری کے ساتھ. تو ترجیح ہے تحری مؤکد بالعمل کو، یعنی اگلے وقت میں بھی اسی پر عمل کریں گے، اس تحری پر عمل. آنکھ ہن ترے باری آنکھ ہے یار خدا دے بندے نے تحری کی، کوئی نص اور موجود نہیں ہے، اس نے تحری کی، اس نے یعنی جہاں تحریک کی اجازت ہے تحری کی، اس نے تحری کر کے عمل بھی کر لے. ظاہر تحری جو کی تھی پھر عمل بھی تو کرنا ہے، عمل کر لیا. یہ تحری مؤکد بالعمل ہو گئی. اگلے وقت میں تحری بدل گئی. تحری اب یہ دو تحریوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. پہلی تحری مؤکد بالعمل ہے، دوسری محض تحری ہے، تو پہلی کو ترجیح ہے، اسی پر عمل کریں گے، دوسری تحری پر عمل. پھر جب تحری کی اس نے، او بہن سو بہنو او کپڑیاں ویچو، مثال ہوندی پئی ہے، اور پکی ہو گئی تحری، اس کی تحری عمل کے ساتھ تو نہیں ٹوٹے گی. وہ تحری کیڑی جیڑی موقد بالعمل ہے، صرف تحری کے ساتھ، جیڑی بعد چاہیے، جیڑی ہے شاباش. پھر جب تحری کی اس نے اور مؤکد ہو گئی تحری اس کی عمل کے ساتھ تو نہیں ٹوٹے گی. یہ تحری مؤکد بالعمل، صرف تحری کے ساتھ. ہاں میں جا رہا ہوں. پھر جب تحری کی اور پکی ہو گئی اس کی تحری
عمل کے ساتھ، تو نہیں ٹوٹے گی وہ تحری مؤکد بالعمل، صرف تحری کے ساتھ۔ وَبَيَانُهُ إذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر بأحدهما ثم بقى تحريه عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر لأن الأول تأكد بالعمل فلا يبطل بمجرد التحري۔ اس کی مثال دیتے ہیں، بیان اس کا یہ ہے، بندے کے پاس دو کپڑے ہیں، یقیناً ایک نجس ہے اور ایک یقیناً پاک ہے۔ رولا پہ گیا پاک کیڑا ہے تو پلیت کیڑا ہے۔ اس نے تحری کی دو کپڑوں کے درمیان، تو تحری نے کہا کہ یہ پاک ہے، یہ سونگیا شونگیا بچوں کوئی حرکت کوئی بوش ہو نہیں، اور تحری یہ نہیں بیکھا بند کر کے ہاتھ رکھنا ہے جس ہاتھ ڈگا بھی ہو، مطلب انہوں نے ویکھنا ہے کھول کے سونگنا شونگنا ہے دھیان کرنا ہے، مطلب ہے تحری ہے نہیں بے۔ اچھا جی، اس نے دو کپڑوں میں تحری کی، ایک کپڑے پر تحری گئی کہ یہ پاک ہے، اور اس نے وہ پہن کر زور پڑھ لی، اب یہ تحری مؤکد بالعمل ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں ہو گئی ہے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا ہے، پھر واقعہ ہوئی اس کی تحری عصر کے وقت دوسرے کپڑے پر، نہیں یار یہ نہیں جڑا دوجا سوٹ ہے نا وہ پاک ہے، سنیں جی۔ تو اب حکم یہ ہے نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے عصر کی دوجا سوٹ پا کے، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ پہلی تحری کیا ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، تو پس نہیں باطل ہوگی صرف تحری کے ساتھ۔ اے گل کی آکھیا جی؟ علامہ تحری مؤکد بالعمل اور محض تحری کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ اس کا بیان اس صورت میں ہے، کہ جب کسی شخص نے دو کپڑے ہیں، دو کپڑے ہیں، ایک پاک ہے اور پاک ہے اور ایک نجس ہے، تو خلط ملط ہو گیا، پتہ نہیں پاک کون ہے اور نجس کون ہے۔ اس نے تحری کی تو اس نے کہا کہ یہ کپڑا پاک ہے، اس کو پہن کر اس نے زور کی نماز پڑھ لی، پھر عصر کا وقت آیا تو اس کی تحری جو ہے نا وہ بدل گئی کہ کہا یہ کپڑا جو پہنا ہے یہ پاک نہیں دوسرا پاک ہے، تو اب چونکہ دو تحریوں کا مقابلہ، ہاں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے کہ اب یہ کپڑے اتار کر عصر دوسرے کپڑے پہن کر پڑے، یہ جائز؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اول پہلی تحری وہ مؤکد بالعمل ہو چکی ہے اور یہ محض تحری ہے، لہذا تبدیلی نہیں ہوگی۔ بیان اس کا اوکے دیکھیں، اور بیان اس کا کس کا کہ تحری مؤکد بالعمل جو ہے وہ صرف تحری کے ساتھ نہیں ٹوٹے گی، اس صورت میں ہے جب تحری کی اس نے صوبین کے درمیان اور پڑھ لی اس نے ظہر دو میں سے ایک کے ساتھ، پھر واقعہ ہوئی تحری اس کی عصر کے وقت دوسرے کپڑے پر، تو نہیں جائز اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس پر وہ کپڑے مشتبہ ہو گئے، یہ کہ نماز پڑھے عصر کی دوسرے کپڑے کے ساتھ، ہوں پہلے نال ہی پڑھنی ہے، جب تک پانی نہیں ملتا تو میں سوٹ دھو کے تسلی نہیں کرتا اس نال ہی پڑھنی ہے، اس لیے کہ اول تحری پکی ہو چکی ہے عمل کے ساتھ، یہ ہو گیا مثل حکم کے جو فیصلے گواہوں کے ذریعے فیصلہ ہو چکا تھا اب وہ نہیں ٹوٹ سکتا، پس نہیں باطل ہوگی یہ تحری اول، صرف تحری آخر کے ساتھ۔ جی اس کا اس صورت میں ہے کہ جب تحری کی دو کپڑوں کے درمیان اور نماز پڑھی اس نے ظہر کی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، پھر واقع ہو گئی تحری اس کی عصر کے وقت، اور کسی نہیں دو میں سے ایک کے ساتھ، کسی ایک مطلب پھر رولا پات ہے ایک کے ساتھ، ایک کے ساتھ، دو میں سے ایک کے ساتھ، کسی ایک، پھر رولا پہ گیا، حد ہوگی، دو میں سے ایک کے ساتھ، پھر واقع ہو گئی تحری اس کی عصر کے وقت دوسرے کپڑے پر، تو نہیں پتر نا لفظاں بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ تہاڈی حفاظت کرے، پڑھان لگیا لفظ بھی تو کچھ ٹھیک بولنے، ہاں شابہ جی، تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ پڑھے نماز عصر کی دوسرے کپڑے کے ساتھ، اس لیے
اول تحری پکی ہو چکی ہے. عمل کے ساتھ بس نہیں باطل ہوگی تحری اول محض تحری کے ساتھ. ترجمہ کرا باب کامل. اور بیان اس کا اس صورت میں کہ جب تحری کی اس نے ان دونوں میں سے ہاں دو کپڑوں کے درمیان کپڑوں کے درمیان اور پڑی ظہر نماز پڑھے زور کی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ دو میں سے ایک کے ساتھ. پھر واقعہ ہی اس کی تحری تحری اس کی اثر کے وقت دوسرے کپڑے پر تو نہیں جائز اس کے لیے. کے لیے کہ نماز اثر پڑھے دوسرے بستر کے ساتھ. ہاں اس لیے کہ اول تحری تحری پکی ہو چکی ہے عمل کے ساتھ تو پس نہ باطل ہوگی اول تحری اول تحری صرف تحری کے ساتھ. تحری کے ساتھ. وہذا هذا بخلاف إذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه إليه لأن القبلة مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم بمنزلة نسخ النص. چلو جی سوال ہے اس کا جواب. سوال ہے اور سوال لکھیے نظر آ رہی. سوال یہ ہے کہ مصلی نے تحری کی کس نے قبلے کے اشتباہ کے وقت قبلہ مشتبہ ہو گیا تو اس نے کیا کی اور نماز پڑھ لی ایک جہت کی طرف زور کی جی. پھر اثر کا او جزی بھی ہے نا چمر کہتے ہیں چمہ پاسے بدل گئے انہیں چھڈو یہ پوری پڑھا کے دوجی گل کرنی ہے. پھر جو ہے نا بدل گئی رائے اس کی اور واقعہ ہوئی تحری اس کی دوسری جہت پر تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھے اب اس جہت کی طرف جدھر اب تحری گئی ہے. ستے ہو تو اب حکم کیا ہے اب تحری جدھر گئی ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گے. حالانکہ یہ پہلی تحری موقت بالعمل ہو چکی ہے دوسری صرف تحری ہے دوسری تو یہ کیسے ہو گیا. کیا کہ جی سوال سوال ہے کہ مصلی نے اگر تحری کی یہ قانون جو پڑھا ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے. کے خلاف ہو رہا ہے کہ قبلہ مشتبہ ہو گیا تو اس نے تحری کی اور نماز تحری کر کے زور پڑھ لی ایک طرف منہ کر کے ایک طرف منہ کر کے اثر کا وقت آیا تحری بدل گئی بدل گئی. تو اب شریعت کہتی جدھر اب تحری ادھر منہ کرے. حالانکہ پہلی تحری موقت بل ہو چکی ہے وہ زور پڑھ لی یہ محض تحری ہے تو یہ پھر یہ اس پر عمل کیسے ہو گیا. اے سوال ہے اس کا جواب دیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے. وہ یہ ہے کہ قبلہ ان چیزوں سے ہے جو انتقال کا احتمال رکھتا ہے. قبلہ سے ہے جو انتقال کا احتمال رکھتا ہے بدلنے کا احتمال رکھتا ہے. اس لیے جب تحری بدلے گی تو اس کا لحاظ ہوگا اس کا. اور کپڑا جو نجس ہے وہ نجس ہی رہے گا پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے. کپڑوں والی صورت میں جس کو پاک کہہ دیا ہے اور دوسرے کو نجس کہہ دیا ہے اب یہ بات بدل نہیں سکتی. یہ بات ایسے نہیں ہے کہ کپڑا ناپاک تھا پڑا پاک ہو جائے ایسے تو نہیں ہوتا جی. برخلاف قبلہ اس میں انتقال کا احتمال ہے لہذا جب تحری بدلے گی تو اس کا لحاظ ہوگا اس کا. باقی بچ گل پڑھ دیں ساری کیا کہ جی جواب کا جواب دیتے ہیں کہ قبلہ جو ہے نا چونکہ قبلہ جو ہے نا پھر راشد لمبی گل لکھی پڑھ دیں قبلہ جو ہے وہ انتقال کا احتمال رکھتا ہے. جی اس قبلہ انتقال کا احتمال رکھتا ہے اس لیے یہاں دوسری تحری پر عمل ٹھیک ہے. اس لیے اور کپڑوں والی صورت میں چونکہ جو نجس ہے وہ صرف نجس ہے اس میں انتقال نہیں ہے کہ بے گندگی اندے وچوں نکل کے دوجے چ وڑ جائے. این تو نہیں ہویا بے زور نو اے پاک سی دوجا پلیت سی تے اثر دے وقت وہ گندگی اندے چ وڑ گئی ہے پلیت ہو گیا تو وہ پاک ہو جو اتنے انتقال نہیں ہے سمجھیا. اس لیے وہاں تحری نہیں بدلے گی نہ دوسری پر عمل نہیں ہوگا اور یہاں عمل ہوگا یہاں. اور یہ متلبس ہے اس کے خلاف کے ساتھ یا
یہ برخلاف اس صورت کے جب ان معنی کر لو نا، اور یہ برخلاف اس صورت کے جب تحری کی مصلی نے قبلے میں تحری کر کے نماز بھی پڑھ لئی، پھر بدل گئی رائے مصلی کی اور واقعہ ہو گئی تحری مصلی کی دوسری جہت پر، تو حکم یہ ہے کہ توجہ کرے دوسری جہت کی طرف۔ معنی کرو ایک بار فرق چلیے۔ خلاف ہے اس صورت کے کہ جب تحری کی مصلی نے قبلے میں پھر تبدیل ہو گئی رائے مصلی کی اور واقعہ ہوئی تحری مصلی کی دوسری جہت پر، تو توجہ کرے دوسری جہت کی طرف۔ یہ اس وقت یہ اور یہ یعنی پچھلی گل برخلاف ہے اس صورت کے خلاف ہے اس صورت کے کہ جب تحریکی کی مصلی نے قبلے میں قبلہ میں تو پھر بدل گئی رائے اس کی بدل گئی رائے مصلی کی اور واقعہ ہوگی تحری اس کی دوسری جہت پر، تو توجہ کرے دوسری جہت کی طرف۔ وجہ بچوں اس لیے کہ من کرو نا، قبلہ ان چیزوں سے ہے جو احتمال رکھتا ہے انتقال کا، پس ممکن ہے نقل کرنا حکم کا بمنزل نس کے نسخ کے۔ ادھر ویکھو، اس نس تو بعد اے نس آ جائے اور یہ اس کے لیے ناسخ بن جائے، تو اب یہ منسوخ ہو جائے گی، اس پر عمل ہوگا۔ یہاں یہ صورت ہے، کپڑوں والی صورت میں یہ صورت نہیں بن سکتی ناسخ منسوخ۔ یہاں یہ صورت ہے یہاں کہ پہلی نس منسوخ، پہلی تحری منسوخ، دوسری تحری ناسخ، اس لیے دوسری پر عمل کریں گے۔ کچھ گلا حاشیت نے جی کیا کہ جی سمجھے ہی، یہ بمنزل نس کے نسخ کے ہے، یعنی ایک نس نال ایک شے ثابت ہوئی، پھر دوسری نس نے آ کے پہلی نس نو کی کیتا منسوخ، تو ان کس تے عمل کرنا ہے؟ دوسری تے عمل کرنا ہے۔ جی قبلہ ان چیزوں سے ہے کہ جو احتمال رکھتا ہے انتقال کا، بس ممکن ہے کرنا حکم کا کی حکم زور دے وقت اسی بھی قبلہ ایدے وے، اثر دے وقت اے بھی نہیں قبلہ ایدے وے، تے لہذا اس حکم نو ایش ادھروں قبلے والا جڑا حکم سی بھی قبلہ ایدے وے، اس حکم نو ایدے نقل کرنا یہ ٹھیک ہے، ممکن ہے، نس کے نسخ کے ہے، بمنزل نس کے نسخ کے ہے۔ جی اس لیے کہ من کر اور انا اس لیے کہ قبلہ ان چیزوں سے ہے جو اعتماد رکھتا ہے انتقال کا، پس ممکن ہے نقل کرنا حکم کا بمنزل نس کے نسخ کے، بمنزل کے اے میڈا یار ادھر دیکھو پائی گامیاں اور لأن القبلہ تا جی نو پیچھے نا لا ین تاکہ جو زال کے پیچھے سی نا، ایک منٹ وہ پڑھ لو نا، اس لیے کہ ہر ایک پچھلی گالی، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں سے تحری ہے، اور پہلی صورت اور اول پکی ہو چکی ہے کس کے ساتھ، اور ثانی پس ثانی نئی صلاحیت رکھتی معارض بننے کا کس کے لیے، پس کیسے ہوگی ثانی مناقض حالانکہ اول قوی ہو چکی ہے عمل کے اتصال کے سبب سے اور ترجیح پا چکی ہے ثواب کی جہت اس میں۔ سنیں، اور یہ بات اس لیے کہ عمل اول کے ساتھ جب واقعہ ہوا ہے صحیح شرن، یہ تو تحریک کر کے اس کپڑے پا کے نماز پڑھی، شریعت کیا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، شرن صحیح ہے، اچھا بس تاکہ ایک صحیح ہو گئی جہت اس کی بحکم شرع
बावजह सही होने उसके असर के ज़रूरतन, और इसलिए यानी इसलिए कि अव्वल जब पक्की हो जाए किसके साथ तो नहीं टूटती। हम कहते हैं जब गुज़र गया हुक्म बिल इज्तिहाद, फिर ज़ाहिर हुआ उसके लिए इज्तिहाद आखिर जो उसके मुनाफी है, तो नहीं टूटेगा अव्वल उसमें जी। होना लियनल किबला था, ये शुरू होना है फ़र्क करने के बयान में कपड़े वाले मसले के दरमियान और काबे वाले। खुलासा बयान का ये है, उन ध्यान करा जब भाई, उन चीज़ों में जो इंतकाल का एहतमाल और ताक़ुब का आगे पीछे आने का एहतमाल नहीं रखती जी, जिन्हां विच ताक़ुब ते इंतकाल नहीं हैगा, उथे कदे अगर जायज़ हो अमल इज्तिहाद के साथ मुस्तकबिल में अव्वल के ख़िलाफ़ पर जी, अव्वल के तो अलबत्ता पहुँचाएगा। तस्वीब ठीक होना हर एक क्यास की तस्वीब की तरफ, हर एक दो में क्यास ठीक ने फिर बावजह उसके जो बयान किया हमने केड़ा कि जब तहरी की उसने और अमल कर लिया उसने और बना लिया उसने तहरी को एक जिहत ज़रूरतन, तो हो गया अमल उसके साथ केड़ी शय सवाब और बोलो जना सवाब और हक हो गया। बस जब जायज़ रखा हमने अमल दूसरे के साथ, तो होगा वो दूसरा भी की शय और तारी आखिर हुज्जत, और जब पहला भी हक दे भी, अब इसमें जवाज़ हो गया बेतअद्दुदिल हुकूक के तहरी वाली सूरत में हक चोखे हो गए, एदे भी हक ते ओदे भी। हालांकि ये बातिल है। जेड़ी शय मौलवी जी इंतकाल का एहतमाल नहीं रखती, वहाँ हक एक तरफ है, दो हक नहीं है, वहाँ सिर्फ हक इन्हें दो कपड़े जो पाक कोई है, दो में पाक। बरखिलाफ उस सूरत के उन चीज़ों के जो एतमाद रखती हैं किन का, इसलिए कि जायज़ अमल उसमें दूसरे के साथ ये होगा बमंज़िले नस के हुक्म के नसख के दूसरे हुक्म की तरफ, कि पहला हुक्म अपने वक़्त च हक वो ख़त्म, हुण दूसरा अपने वक़्त च, और होगा हर एक उन दोनों में से सवाब और हक, और इसमें तअद्दुद हुकूक नहीं है, हुकूक जमा हक, क्योंकि अव्वल हो गया मनसूख, वो खाने च नहीं पई भी ए भी अजे ए मनसूख नहीं होया, ये ठीक है, ये भी हक है, इहदे मनसूख होने तो बगैर अगला भी ठीक है तो हक है। हुण ये एक शय जिंदे विचों एक शय ठीक सी ते एक ठीक नहीं, इत्थे चौखियां ठीक हो गई, नहीं समझी गल भी पहला तारी मनसूख नहीं, वो भी सलामत है तो वो भी हक है, दूसरी अगर तारी बदल गई तो उन्होंने कदे मान लीजिए तो फिर वो भी हक है, तो एक जगह के हुकूक ज़्यादा हो गए। बरखिलाफ जो इंतकाल का एतमाद रखे, पहला हक था अपने वक़्त में मनसूख हो गया, अब दूसरा हक है उसके मनसूख होने के बाद, यहाँ एक वक़्त में हुकूक का हक होना साबित नहीं होगा जी, एक वक़्त में नहीं बल्कि अलग हो गए, नासिख अपने वक़्त में अब मनसूख अपने वक़्त में। लेकिन अगर नासिख मनसूख ना बनाए तो फिर एक ही वक़्त में हुकूक ज़्यादा हो जाएंगे, हालांकि ये बातिल है, उत्थे एक हक हुंदा है जी। को पता नहीं गल में समझाई कि कौन तुहानू, जो चीज़ इंतकाल का एहतमाल ना रखे वहाँ पहली तारी भी हक वो सलामत, दूसरी भी हक, तो यहाँ क्या लाजम है एक जगह में हक ज़्यादा हो जाए, हालांकि ये बातिल है। इंतकाल का एहतमाल रखे तो पहला अपने वक़्त में, जब दूसरा आया तो पहला मनसूख, अब इनके हक होने के मौलवी जी वक़्त अलहदा हो गए, नासख के हक होने का वक़्त अपना ज़माना, मनसूख के हक होने का ज़माना पहला, नासख के हक होने का ज़माना अगला, एक वक़्त में हुकूक जमा नहीं हो गए, हुकूक में नहीं हक। चलो
سنیں اگو ویکھ نا مما یحتمل انتقال نظر آ رہی ایک جہت سے کدھر ہوں مثال ویکھے جا حتیٰ کہ منتقل ہوا تھا قبلہ بیت المقدس سے کدھر کعبہ شریف کی طرف وہ جڑا مشہور ہوا ہے کہ پہلے قبلہ سی کعبہ مکہ شریف مدینہ شریف آ کے منتقل ہو کے بن گیا کون بیت المقدس پھر 16.5-17 مہینے تو بعد پھر منتقل ہو کے کی بن گیا قبلہ منتقل ہویا کہ کوئی نہیں جی ہویا دوسرا ویکھو اور عین کعبہ سے جہت کعبہ کی طرف منتقل ہوتا ہے غیب عن الکعبہ کے حق میں مسئلہ جیڑا حرم شریف دے اندر ہے ان دا قبلہ اصابت کعبہ ہے ان دا قبلہ کہ او ٹورے تے جا کے کسی چما پاسوں کسی کاندھ نال نک لگے سمجھیو تے جیڑا حدود جیڑا نا مکی ہے مکی کی ہے ان دا کعبہ جنی وہ مسجد حرام ہے نا وہ سارا کعبہ کسے پاسے ٹکرا جائے تو ٹھیک ہے تے جیڑے اسیاں ساڈی جیت مولوی جی اور وڈی ہو گئی اے جیڑا اس وقت حرم شریف وچ کھلوتا ہے ان دا تے ساڈا کعبہ ایک ہے ساڈے کعبے دی جیت وڈی ہے وہ ہے او تے ان دی جیت صرف 4 دیواراں نے جیڑے پاسے بھی نماز پڑھے تا کعبے وچ انتقال ہے کہ کوئی نہیں ہے بلا تھی دے تو ویکھو پاس اعتماد رکھتا ہے قبلہ کعبہ نقل حکم کا اور تحول بھی تحری ثانی کا بھی اور ہماری کلام اس میں وہ پچھلی جو انتقال کا احتمال جیسا کہ ایک ساتھ سک جاندے جی کیونکہ نجاست جب اتری کس میں تو نہیں احتمال انتقال دوسرے محلے تھے اے چادر پئی ہے پلیت تے اے پئی ہے پاک ایندے وچوں نجاست نکل کے تینوں چھڑ کے اودے جا کے وڑ جائے اے مطلب ہے تے نجاست جیتے ہے اوتھے ہی جی اے شاباش جی چلو جی ہوں اگے چل بہذا اللہ ہاذا بھی ہے چلو جی على هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيد وتبدل رأي مجرور اسی پر مسائل ہو تو ٹھیک ہے وتبدل ہو وتبدل رأي العبد كما عرف مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جامع کبیر کے اندر جو عید کی تکبیروں کے مسائل ہیں اور بندے کی رائے کے بدلنے کے جو مسائل ہیں وہ علی ھذا اسی پر ہیں اسی پر کہ جہاں انتقال ہو سکتا ہے وہاں دوسری تحریر پر عمل ہوگا جہاں انتقال نہیں ہو سکتا وہاں دوسری تحریر پر نہیں گل سمجھی جہاں شے بدل دیے وہاں شے بدلتی نہیں جہاں وہاں دوسری تحریر پر عمل نہیں پہلی پر ہوگا سنی گل ان کا ترجمہ بعد کر دیں پہلے مسائل ویکھو مولوی جی فی تکبیرات العید ویندے پے ہو اختلاف کیا ہے اسی کنیاں تکبیراں پڑھدے ہیں عید 6 جی تے جے تکبیر اولا تے رکوع والی تکبیر دوسری رکعت دی ملاؤ تے پھر 8 تے پہلے رکعت دی رکوع والی ملاؤ تے 9 آگے سمجھ یہ ہن 3 تکبیراں بھی نال دھیان رکھنیاں جی ایک مولوی جی تکبیر تے 2 رکعتاں دے 2 رکوعاں دیاں تکبیراں انہاں دا بھی دھیان رکھنا جی واپس آؤ اختلاف کیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عیدین کی تکبیر میں بعض صحابہ پاک فرماتے تھے تکبیریں پڑھے 9 تکبیریں پڑھے 3 اصلی او تکبیر تحریمہ ایک کو تے 2 رکوعاں دیاں 2 تکبیراں کنیاں ہو گئیاں اور 6 زوائد ساڑھے نزدیک 9 نے اور یہ قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہی مختار ہے عندنا ایک قول
اور فرمایا بعض صحابہ کرام صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تکبیریں پڑھے کنیاں 13 3 اصلی تے 10 زوائد 5 پہلی وچ تے 5 اور یہ قول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ مذہب ہے کن کا غیر مقلد سے تے عمل کر دینے رولا شولا نہ پاؤ اور بعض صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیریں پڑھتے تھے کتنی 3 اصلی تے 12 زائدہ 6 2 رکعتاں وچ مسئلے سمجھ آ گئے ولی عبدالجلیل اچھا پس جب شروع ہوا امام مولوی عبدالجلیل نماز پڑھانے میں اس وقت اس کی رائے تھی جناب عبداللہ بن عباس کی تکبیروں کی اس نے 1 رکعت پڑھی تو اندے وچ 5 تکبیراں پڑھیاں کنیاں او زید عبداللہ بن عباس نے کنیاں نے 13 مطلب وہ 10 ہوئیں نا ہر رکعت کنی ہے زید اے گل کو جایا پھر جل اٹھا نا دوجی رکعت وچ پھر رائے بن گئی اس کی جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیرات کی جی تو عمل کرے اس کے ساتھ کس میں تو دوجی وچ 3 پڑھے اے جناب تیری میری گل نہیں ہے مجتہد دی گل ہے جی یہ ساری گل نہیں کہ پہلی وچ کیونکہ جڑا نرا مقلد ہے انہیں تقلید ہی کرنی ہے اتنے رائے نہیں بدل سکتی یہ رائے وے مجتہد دی بھی مجتہد دے پہلی رکعت میں اس نے 5 تکبیریں پڑھی ہیں دوسری رکعت میں گیا تو اس کے نزدیک عبداللہ بن مسعود والی دلیل راجع ہو گئی ہے اب اس پر عمل کرے اب وہ ساری گل نہیں سنیو گل اچھا جی اچھا یہ کیوں اس لیے کہ تکبیرات ان سے ہیں جو احتمال رکھتی ہیں انتقال کا جو ود گھٹ دا احتمال رکھدیاں نے کیونکہ جے احتمال نہ ہوندا تے اتے 6 زائد نے 10 زائد نے 12 زائد نے قول کیویں ہوندے سنیا جی چوکھے قول ہونے دا مطلب ہے کہ ان میں انتقال کا بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ یار اور سنیو گل پس ممکن ہے نقل کرنا حکم کا ایک مذہب سے کدھر یہ نس کے نسخ کی مثل ہے سنا جی لہذا نہ اعادہ کرے ما مدا کا پہلی رکعت والیاں وہ بھی صحیح نے تے دوجی والیاں وہ بھی صحیح نے لہذا پہلی وچ 5 وہ بھی ٹھیک نے تے جل رائے بدل گئی تو گویا کہ یہ نس منسوخ ہے اب دوسری میں بھی ٹھیک ہے 3 سنیے گل اور بندے کی رائے کا بدلنا بندے کی وہ انہیں رائے بدلی بھی عید دیا تکبیراں وچ یا قبلے وچ تے جے کر وہ چیز انتقال دے قابل ہے تے ہن دوسری رائے تحریف بن جائے گی ناسخ پہلی بن جائے گی تے جے وہ انتقال دے قابل نہیں تے پہلی رائے تے پہلی تحریف تے عمل ہے سنے چلو جی اور اسی پر ہیں اے ما یحتمل الانتقال امکانا نقل الحکم اگلے والا اسی پر ہے مسائل جامع کبیر کے عید کی تکبیرات میں اور بندے کی رائے بدلنے میں جیسا کہ پہچانا گیا ہے کس میں فروع میں نہیں مسائل اور گامن کیوں ایک نے عقائد انہوں نے اصول ایک نے جڑا عمل کرنا ہے سارا انہوں آندے نے فروع کی آندے نے فروع بھی شاخاں اس واسطے بھی جے عقیدہ ٹھیک ہویا تے شاخاں تے پھل لگنا ہے نا تاں واسطے انہوں آندے نے اصول تے فروع کی آندے نے ویسے اصل بمانا قانون بھی ہوندا ہے جی لیکن جس پوری شریعت ہوئے تے اصول سے مراد عقائد فروع سے مثال عملی فروع سے مراد عملیات کی روزہ فرض ہے یہ اصل ہے روزہ رکھنا عمل ہے نماز فرض ہے یہ اصل ہے تو روز نماز پڑھنی وضو فرض ہے یہ
ਅਸਲ ਹੈ ਵੁਜ਼ੂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ हद हो गई यार चल जल्दी करो कटोरो और इसी पर हैं मसाइल जामे कबीर के ईद की तकबीरात में और बंदे की राय का बदलने में जैसा कि पहचान गया जी और इसी पर मसाइल हैं जामे कबीर के और तकबीरात जामे कबीर के मसाइल बंदे की तकबीरात में और बंदे की राय बदलने में जैसा कि पहचाना गया है फुरू में चौथी बास क्यास के बयान में क्या कहे जी चौथी बास क्यास के बयान में बहस राबे क्यास के बयान में जी क्यास के बयान में बहस राबे क्यास के बयान में ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾ ਨਿੱਕਿਓ क्यास की शा ਹੁੰਦਾ है एक ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬੈਨਸਤੂਰ کہ لغت میں قیاس کہتے ہیں تقدیر اندازہ لگانا اندھ کو مقیاس ہی کہا جاتا ہے کس بالفعل بفلانے کام دے نال اندہ اندازہ لا سنے آؤ ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ یاشت لکھا ہونا جی بس تلے نو تلے نال اندازہ کر کہ سن نعل بالنعل بے اس تلے نو تلے نال برابر کر اندازہ لا اندہ ہونا توجہ کرا جب نکے ہو قیاس کی شے ہوندا ہے تعریف اگوں تو دلیلاں ہونیاں نے پھر اگاں اور مسئلے ہوندے پے نے قیاس متعدی کرنا حکم کا اصل سے فرع کی طرف علت متحدہ کے سبب ان کے درمیان انما الخمر شراب حرام ہے قرآن کے ساتھ ثابت ہے شراب قرآن کے ساتھ ثابت ہے جی جس اتے قرآن و حدیث دلیل ہے نا اس مسئلے نو آندے نے منصوص علیہ کی آندے نے بے شراب اے منصوص علیہ اس تے نس ہے حکم کی اس دا حرمت حکم کی حرمت ان دی جڑی علت ہے نا وہ ہے نشہ علت اے علت قیامت تک جڑیاں نویاں نشے والیاں شیاں بن رہی نے انہاں وچ علت موجود ہے انہاں وچ اس علت دی وجہ تو منصوص علیہ کون شراب ان دے جڑا حکم ہے کون حرمت اس علت دی وجہ تو اے حکم اگے متعدی ہونا ہے اے حکم جنیاں نشے والیاں چیزاں نکلائیاں نے یا جنیاں اگوں نکلنیاں نے سنے ہی ہن ادھر ویکھ ایک ہو گیا منصوص علیہ کون ہو گیا بے جندہ قرآن و حدیث نال مسئلہ ثابت ہو گیا انہوں آندے نے اصل کی آندے نے تے مقیس علیہ کی آندے نے کی آندے نے مثلا شراب اے اصل ہے ان دا حکم کی ہے شراب کی ہے اصل تے ان دا حکم کی ہے پانگ اے مقیس ہے تے فرع ہے پانگ اے دو نان ہیں دے کی تے جندے ہوتے نس ہے تے علت دی وجہ تو اے حکم جتھے گیا ہے ان دا نا او وچ علت مشترکہ جن دی وجہ تو حکم اگے کی ہویا ہے ایک کی ہو گیا اصل تے دوجا فرع مقیس ایک انہاں دا حکم ایک انہاں دا حکم تے حکم جڑا ہے نا متعدی ہونا ہے علت جامعہ دی وجہ تو کس دی وجہ تو او بے خدرو نظر آیا جے بے قیاس کی ہوندا ہے شریعت وچ مجتہدین دے نزدیک متعدی کرنا
حکم کا اصل سے مقیس علیہ سے فرع کی طرف مقیس کی طرف علت کے سبب جو متحد ہے اصل اور فرع کے درمیان. کوئی کھانے چ پہ گی جی بھی ایک قیاس دی تعریف ہے بھی کی کرنا متعدی کرنا اصل مقیس علیہ سے فرع مقیس کی طرف لیکن متعدی کرنا علت کے سبب سے جیڑی دوواں وچ ہے جیڑی تو جڑے مرکات آ کے سے دو علت پہچانی جاندی ہے او داوران تے صبر یاد ہے میں کہ یاد رکھیا ہن دی لوڑ ہے جی وال جڑا نہ دند کٹ چھڈیا جی بھی او اصل مقیس علیہ دے حکم دی علت فلانی شے مولوی جی سب تو اوکھا کام اے وے بس جڑے قرآن و حدیث دے حکم نے نا جڑے لگے نے بھی فلانی شے حلال ہے فلانی شے حرام ہے اس حکم دی علت کی ہے اے شے کیوں حلال ہے اے شے کیوں حرام ہے او کیوں کڈنی سوکھی نہیں او مجتہد دا کام ہے تے ایڈی سوکھی بھی نہیں اختلاف نے فقہا وچ شافی اور علت کر دینا سی اور کر دیں مالکی اور کر دینے مثلا ربا والے مسئلے وچ چواں دی علت وکری کو سمجھ آئی جی اے قیاس ہے متعدی کرنا اصل مقیس علیہ کے حکم کو کدھر فرع مقیس کی طرف علت کے سبب جو علت دونوں میں پائی جا رہی ہے جو علت دونوں میں پائی جا رہی ہے. روزانہ وچ مثالاں ہوندیاں نے جی مسئلہ بیان کر کے اندر کل جویں آ بے اندے وچ آ تے سارے مندے ہو تے جیڑی اندے وچ علت ہو تے اندے وچ بھی ہے لہذا پھر اینوں بھی منو. اے روزانہ امام صاحب دی طرفوں صاحبین نو صاحبین دی طرفوں امام صاحب دے مسائل تے جڑا کو مقیس لے پیش کردا جڑا کاف تو بعد آندا مقیس لے ہوندا ہے سنیا جی. ہن دھیان رکھا جی پڑھن لگیا مطالعہ کرن لگیا چلو جی ایک گل اگاں ویکھو دھیان کرو بھائی میرے یارو اچھا جی ایک سوال عجیب جہا جی کی یہ سوال ہے یہ سوال جڑا نا کمپیوٹر جاننے والے انہوں نے سوکھا ہے آ جڑی ہے نا اندر جو سبق کرنے دے دو طریقے نے ایک یہ وے کہ اندر وچ بھی رہے دگاں بھی چلا جائے ایویں ہو کوگو ایک یہ وے کہ انج کڈو بگا ٹر جائے سمجھے پے ہو یہ سوال انج دا ہے بھی جدوں اصل دا حکم اگاں لے کے اصل پھر خالی ہو گئی تو نہ کہ نہیں خالی نہیں ہوندی دو طریقے ہوندے نے کدے کدے خالی کرنا ہوندا کدے کدے پیچھے بھی رکھی دا سمجھے پے انج دا سوال جواب ہے دھیان کرو جی پھیرا دے لو اگر تو کہے کہ متعدی کرنا واجب کرتا ہے یہ کہ نہ باقی رہے حکم کس میں اس لیے کہ یہ نقل کرنا ہے شے کو ایک جگہ سے تو خام خواہ جی سر تو سائی تو حلوے دی پلیٹ چوکے تھے رکھی تھے تو کون رہے گی ہوں جھٹکی جی گل ہے جی کل تو میں کہتا ہوں انہا یہ نہیں واجب کرتا عدم بقائے حکم کو کس میں کیا نہیں دیکھا تو نے فعل کا متعدی ہونا وہ یہ ہے کہ نہ بند ہو تعلق اس کا کس کے ساتھ بلکہ تعلق پکڑے ہوں ان دا مطلب یہ تو نہیں کہ فاعل تعلق مک گیا کیا ہے ختم ہو گیا جیسا کہ وہ متعلق ہے کس کے ساتھ پس مراد یہاں بھی یہ ہے کہ نہیں بند ہوگا وہ نو من الحکم کس پر بلکہ علت کی وجہ سے وہ چلا جائے گا کدھر فرا میں بھی اے گل ہے یہ بھی سوال ہے نا ایشا بجے وہ خالی کر دے ہوں گے کہ یو ایس بی اگاں جی فصل القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر
फसल, चूँकि किताबुल्लाह दलील है, किसी को इतराज़ नहीं, हदीस दलील है, किसी को इतराज़ नहीं, इजमा दलील है कि नहीं इतराज़ है, इसलिए वहाँ भी दलील दी थी कि इजमा हुज्जत है। क्यास पर तो जड़ा ना जी आ जड़े कूकू कंपनी ने डंड पाई है कदों दी जी, तो इसलिए यहाँ पहले दलाइल देने पड़ते हैं कि क्यास हुज्जत शरी है, क्यास क्यास। अच्छा जी रहन दे, वापस चलो जो आशिया पढ़िया मौलवी जी, ये जड़ा ए भंग है इहदे नाल नशा आया। इमाम साहब रहमहुल्लाह ने शराब दे हराम होने दी इल्लत कड्डी है नशा, सुकर। ये नशे वाली शै हराम है, हुक्म किन्ने साबित किया? कुरान ने। किन्ने? कुरान ने गोया ये गल आखी है भी ए नशा जिथे पाया गया वो हराम है। भंग विच नशा है लिहाजा हराम है। एक क्यास मुस्बित नहीं नवे हुक्म वास्ते, क्यास थोड़ा जा ढिल दिया जे थे। क्यास ने भंग विच हुरमत दा हुक्म नवा नहीं साबित किया, बल्कि क्यास मुज़हिर की इन्हें ज़ाहिर कीती है गल कि कुरान ने जिहड़ी गल आखी सी ये भी उस दे थले दाखल है। ये भी ए पकाना जे भी क्यास मुस्बित नहीं होता बल्कि क्यास मुज़हिर होता है। सुनी हूँ गल ऐ शाबाश। हुण वापस आओ कि क्यास हुज्जत है शरी दल हुज्जतों में से, क्यास दलील है शरी दलाइल में से। क्या क्या जी? क्यास दलील है शरी दलाइल में से, जो अदिल्ला शरिया हैं जिनसे मसले साबित होते हैं, अगरचे ये मुस्बित नहीं है लेकिन वो इजमालन आकिद है कि वो अदिल्ला जिनसे मसाइल साबित होते हैं उनमें से क्यास भी दलील है। लिहाजा क्यास पर अमल करना वाजिब है जब क्यास से ऊपर वाली दलील मौजूद ना हो। हादसा हो गया है, हादसा ते ऊपर वाली दलीलों से उसका वाज़े हुक्म नहीं पता चलता। अब क्यास के ज़रिए उसका जो हुक्म निकाला है इस पर अमल करना वाजिब है। क्यास शरी अदिल्ला में से एक दलील है। क्यास पर अमल करना वाजिब है उस सूरत में जब जुज़ी में, हादसे में, मसले में, जुज़ी मसला हादसा, जब हादसे में क्यास से ऊपर वाली दलील ना हो तो फिर क्यास पर अमल करना आख इस गल नू शरी अदिल्ला में से एक दलील है। इसका यह है कि इस पर अमल करना वाजिब है उस सूरत में कि जब इससे ऊपर वाली दलील ना हो, ऊपर वाली दलील ना हो किस में? हादसे में, जुज़ी में, मसले में, तो फिर क्यास पर यानी क्यास के ज़रिए जो मसले साबित किए हैं फुक़हा ने मुक़ल्लिदीन के लिए उन पर अमल करना, कीची पीची नहीं करनी, नहीं तो बरका बरका तितर बितर हो जाना गैर मुजल्लद होया। फसल क्यास हुज्जत है शरी हुज्जतों से वाजिब है अमल करना। क्यास पर वक़्त न होने उसके जो क्यास से ऊपर है मादा बयान यानी दलील किस में दलील नहीं? हादसे में। ध्यान करें दलील है शरी दलीलों में से वाजिब है अमल करना इसके साथ उस वक़्त वक़्त ना होने इतना थोड़ा जमाना औखा है। वक़्त ना होने उस शय के जो क्यास से फौक है, जो क्यास से फौक है। तो मां मसूल का बयान होंदा है अगे कदे कोई पक्की गल है ये बयान यानी दलील से नहीं आखना, की आखना है
حادثہ میں دلیل کوئی نہیں، قیاس تو اتنے تو قیاس ہے وے، لہذا اس سے عمل کرنا واجب ہے جی۔ ہاں جی، قیاس فصل فصل قیاس حجت ہے، قیاس حجت ہے، شرعی حجتوں میں سے حجتوں میں سے واجب ہے عمل کرنا عمل کرنا قیاس پر قیاس پر وقت نہ ہونے اس شے کے، اس شے کے جو اوپر ہے قیاس کے، اوپر ہے قیاس کے، یعنی دلیل دلیل او کون نصوص قرآن پاک حدیث پاک نہیں ہے، دلیل کس میں؟ حادثے میں۔ مولوی عثمان کو سمجھ آئی ہو تو کوئی نہیں پتہ لگا، بڑی تعریف کی تھی تعدیت والی، وہ بھی کو کھانے چ پی چلو گھنٹوں جی لے ہون نا چاند ایک حدیثاں پیش کرنی نے بھی قیاس حجت ہے، قیاس ہے۔ ادھر آشیا پال لو فرق ٹوٹتے ہیں او ویکھو یاجب العمل، یہ مذہب ہے کیڑا؟ قیاس تے عمل کرنا۔ جمیع صحابہ پاک، جمیع تابعین اور علماء امت کا ہر زمانے میں سنے ہی خلاف ہے واسطے بعض اہل احوا اور روافظ کے اور خوارج کے۔ وہ آندے نہیں، یہ آندے نے قیاس دی لوڑ کوئی نہیں، قیاس دی کیوں آندے نے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، لہذا قیاس دی کیڑی لوڑ ہے؟ قیاس دی این جی پتر۔ اور جواب یہ ہے کہ قیاس کاشف ہے ان سے جو کتاب میں ہے، اور نئی قیاس مبین نویں مسئلے کے لیے مظہر تے کاشف قیاس بھی قیاس کی ہے اے بے گل کھول دے نواں مسئلہ ثابت نہیں کرتا جی۔ پس ہوگا سمجھے نا جی، فکان المثبت ہو ول کتاب فی الحقیقت، قیاس نو کٹ کے کتاب لکھ ہوئے تھے، ایڈی فوش غلطی شروع تو ہوندی ساریاں کتاباں وچ غلطی ہے جی، ان کٹو، کیونکہ پچھو آکھے نہیں بھی قیاس مثبت نہیں ہے تو پھر کی آخنا سکوں کہ پس ہوگا مثبت وہ کتاب فی الحقیقت، سنی جی گل نہ کہ قیاس، اتنی فوش غلطی ہوندی پئی جے نہ پتہ لگے تو ٹکر لگی تو استاد پیا ٹل کھایا تو شاگرد نال کوڈی کوڈی پی گئی بھی پچھوں پہ آندے استاد جی مثبت نہیں تو ہن پہ آندے مثبت ہے تو رولا پی گیا، اور سمجھا جی گل دی۔ لہذا حقیقت میں مثبت کون ہے؟ ٹھیک کریں غلطیاں اتنے بھی، حقیقت میں ایک اور دوجی دلیل ساڈی، اور اس لیے نہ یہ انہوں دی دلیل ہے جی، اور اس لیے کہ انہوں پھر جواب دینے آگوں، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پس اگر جھگڑا کرو تم کسی شے میں تو لوٹاؤ اس کو کدھر اللہ و رب الرسول، سمجھے نا جی، انہوں لوٹاؤ۔ اگر چوتھے واول الامر بھی آتا ہے او یا ایھا الذین آمنوا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ، ہند نہیں ہے گا جتھے واول الامر آتا وہ کتنے دے اتی اور اچھا وکھرا ہے، اے ردو ہوتے اتنے ذکر اللہ تعالیٰ دے رسول دا، تو وہ آدھے نے بھی جدو حکم ہے اللہ تعالیٰ دے رسول وال لٹاؤ، سنیوں گل کدھر لٹاؤ، تو پس کہتے ہیں واجب ہے رد کرنا مختلف کو، کدھر؟ کتاب اور نہ کہ اے دوجی دلیل ہونا دی میں قیاس دلیل نہیں، ان دا جواب بائیں طور کے رد کرنا مختلف کو منصوص علیہ کی طرف بعض وہ ہوتا ہے تمثیل کے ساتھ، اے تا قیاس واسطے مثبت ہے نہ کہ اس نال قیاس دا رد ہو رہا ہے، اے طیب کہ کسے شے وچ جھگڑا کرو تینوں اللہ تعالیٰ دے رسول وال لٹاؤ، یعنی کتاب اللہ تے سنت تے پیش کرو، اوتھے ویکھو کیڑے حکم دے مناسب بندا ہے او حکم اصطلاح دیو جی، ایو تو قیاس ہے جی، کی ہے؟ نہیں سمجھی گل کی ہے؟ یہ قیاس ہے، یہ سوال ہے نہ ہوتے آ جان تیرے تے نہیں بھئی
ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹਦੀਸ, ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਹੈ ਖੂਗੂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ تو کہنے گے پیچھے حدیث سنا کے نا تو کہنے گے کہ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو اس سے ظاہر کی شے ہے یہ سارے مجتہدین جم پہ انہوں نے جٹوٹ بھی مجتہدین چلو سن کے تو غصہ لگ جائے گا وہ کی کہہ رہے کہہ نہیں رہے عرض کر رہے ہیں بھئی دماغ ان کو سوچو اللہ یا شرور جو نکل جاؤ اور ویکھو سنیں جواب یہ ہے کہ رد مختلف کا منصوص علیہ کی طرف محض ہوگا کس کے سبب سے یعنی طلب مماثلت بین الاصل وال اور بنا اسی پر ایسے دا نہ آئی تھا اندہ نہ آئی تھا مولوی جی کیا سے بھئی اندہ حکم کیے قرآن پاک تے حدیث پاک کو لبو سراتن تے ہے کونی اے ویکھو کندے نال ملدا ہے جندے نال ملدا ہے اوندا حکم لانے تے قیاس کی شے ہوندی ہے اور تائید کرتا ہے اس کی امر بالرد و فردو ہو بعد امر بطاعت اللہ و طاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ احکام تین ہیں ایک حکم ہے مثبت بالکتاب ایک حکم ہے مثبت اور ثابت کیا گیا مثبت بالسنہ تیسرا مثبت بالرد الیہ ما علاوہ جل قیاس اس کو تو تین گلاں پتہ لگیاں ایک تو حکم ہے جڑا کتاب اللہ نال ثابت ہے ایک وہ جڑا حدیث نال ثابت ہے ایک وہ جڑا دوواں اُتے لیا کے ثابت کیتا ہے جڑا دوواں مل رد کر کے ثابت کرنا ایک ہی شے ہے یہ تو قیاس ہے جو کھانے چ پوے تے تاں جی